ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کے سرور ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سور رحمان، بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجمن، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے مرد مومن کی نمایاں صفات بیان کی ہیں۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ مومن ہر وقت تقوی اور پاکیزگی میں ترقی کرتا رہتا ہے، اسے ہر لحاظ ترقی کی خواہش رہتی ہے، اور وہ اپنے اقوال اور اپنے اعمال سے اللہ اور کلام اللہ کی حقانیت کے دلائل پیش کرتا رہتا ہے، یعنی اس کے اقوال اور اعمال کو دیکھ کے دنیا اللہ کی ہستی پر ایمان لاتی ہے۔ اس کی مثال صوفیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعے سے بخوبی مل سکتا ہے اندازہ۔ چنانچہ ان کی صحبت کے اثر سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غیر مسلم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے۔ دوسرے شعر میں حقیقی معنی میں مسلمان بننے کے لیے چار باتیں ضروری ہیں، یعنی انسان اس وقت مسلمان بنتا ہے جب اس کی زندگی سے چار باتیں ظاہر ہوں، وہ اللہ کے دشمنوں کو مغلوب کر سکے، وہ خطا کاروں کو معاف کر سکے، وہ پاکیزہ زندگی بسر کر سکے، اور صاحب حکومت ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ مومن اگرچہ انسان ہوتا ہے لیکن اس میں فرشتوں کی سی پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور وہ وطن دوست تو ہوتا ہے لیکن وطن پرست نہیں ہوتا، وہ اپنے دین کے لیے اپنا وطن ترک کر سکتا ہے لیکن اپنے وطن کے لیے اپنے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ مومن بظاہر تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ خود قرآن ہوتا ہے، یعنی اس کی پوری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے ارادے اور خیالات قدرت کے مقاصد کی کسوٹی ہوتے ہیں، یعنی قدرت کیا چاہتی ہے اس کا جواب اس کے ارادوں سے مل سکتا ہے۔ بالفاظ ذکر وہ وہی کرتا ہے جو قدرت چاہتی ہے، وہ دنیا میں بھی حق و باطل کی میزان ہے اور قیامت میں بھی، یعنی حق وہ ہے جسے مومن حق سمجھتا ہے اور حق قرار دے دے۔ اسی نقطے کو اقبال نے بال جبریل میں یوں بیان کیا ہے: غلامی کیا ہے ذوق حسن زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے وہی زیبا۔ پھر چھٹے شعر میں کہتے ہیں: مومن زخمیوں، مسکینوں اور غمزدوں کے حق میں ہمدرد ہوتا ہے، اور ظالموں اور زبردستوں کے حق میں طوفان ہوتا ہے۔ دراصل یہ نظم وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی صورت دیکھ کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان کس حد تک مسلمان ہیں۔ 7ویں شعر میں مومن کی زندگی فطرت کے نغموں کی طرح دلکش ہوتی ہے، اور اس میں فطرت کے قوانین کے ساتھ ایسی ہم آہنگی پائی جاتی ہے جیسی سورہ رحمان کی آیتوں میں نظر آتی ہے۔ یہ اشارہ اس آیت کی طرف ہے جو اس سورہ میں مختلف آیتوں کے ساتھ آتی ہے، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 8ویں شعر میں کہتے ہیں: میں اپنی شاعری میں قرآن مجید کے حقائق بیان کرتا ہوں، اے مخاطب تو ذرا غور کر اور دیکھ تو صحیح
ان میں سے کون سا نقطہ معرفت تیرے دل کو بھاتا ہے جو تجھے پسند آئے، اسی کو اختیار کر، یقیناً تیرا مقدر سنور جائے گا۔ نئی آن، نئی شان، گفتار کہتے ہیں بولنا، باتیں کرنا، برہان کہتے ہیں روشن دلیل، قہاری، قاہر ہونا، کافروں پر سختی کرنے کی حالت، غفاری، بخشنے یا خطا معاف کر دینے کا عمل، قدوسی، خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہونے کی کیفیت، جبروت، عظمت اور قوت، خدائی عظمت، عناصر، مراد ایسی اشیاء جنہیں مل کر ایک چیز بنائی جائے، بخارا و بدخشاں، شہروں کے نام، مراد کوئی بھی شہر، قاری، پڑھنے والا، مراد قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، عیار، کسوٹی، میزان، ترازو، مراد ایک سا، اللہ کی کسوٹی پر پورا اترنے والا، دل دہل جانا، ڈر کے مارے دل کا کانپ اٹھنا، فطرت کہتے ہیں قدرت کو، سرور ازلی، ہمیشہ ہمیشہ کا ترانہ، آہنگ، سر کو کہتے ہیں، یکتا، ایک سا، بالکل ویسا ہی، صفت سورہ رحمان کی مانند، کارگاہ فکر، فکر کا کارخانہ، مراد شعور میں، شاعری جس میں جد و جہد اور عمل کا پیغام ہے، انجم، نجم یعنی ستارے کی جمع، تارے، مقدر کہتے ہیں قسمت کو۔ اے پیر حرم، رسم و راہ خانقاہی چھوڑ، مخصوص سمجھ میری نوائے سحری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا، تو ان کو سکھا خارۂ شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، دل توڑ گئی ان کو 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا، کہہ جاتا ہوں میں زور جنوں میں تیرے اسرار، مجھ کو بھی سلا دے میری آشفتہ سری کا۔ اس نظم میں اقبال نے علماء اور صوفیاء اسلام سے خطاب کیا ہے اور ان کو ان کا مذہبی فرض یاد دلایا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، اے پیر حرم، اب خانقاہی کے طریقے چھوڑ دے اور میرے پیغام کے مفہوم کو سمجھ۔ اس سے مراد ہے وہی تن آسانی اور بے عملی جس نے مسلمانوں کو غلام بنا دیا۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں، اے حضرت علماء اور صوفیاء، آپ حجروں سے باہر نکلیں اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو خود شکنی اور خود نگری کا درس دیجیے، یعنی ان کو مذہب کے حقائق سے آگاہ کیجیے تاکہ وہ اپنے عیوب کی اصلاح کر سکیں اور اپنی خودی کی حفاظت کر سکیں۔ ان دونوں باتوں کے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں، تعلیم و تہذیب مغرب نے انہیں فیشن کا دلدادہ اور آرام طلب بنا دیا ہے، بلکہ ان کا سارا وقت بناؤ سنگھار میں صرف ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر آپ مردوں کی سی صفات پیدا کریں، انہیں محنت، مشقت کی طرف لائیں، ایگزیکیوشن کی طرف، عمل کی طرف لائیں۔ پھر کہتے ہیں چوتھے شعر میں، چونکہ وہ 200 سال سے غیروں کی غلامی میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ آزردہ اور دل شکستہ ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات اس چیز کا مداوع کریں، ان کو بتائیں کہ اپنی سوچیں تبدیل کرو، غلامی سے نکلو، ایگزیکیوٹ کرو، عمل کرو، آزادی سے سوچو۔
میں نے قوم کی محبت کے جذبے سے متاثر ہو کے آپ صاحبان کے مرتبے اور مقام کو واضح کر دیا ہے، پس آپ مجھے اس جذبے کا یہ صلہ دیں کہ حجروں سے نکل کر میدان عمل میں آ جائیے۔ پیر حرم، چار دیواری کا بوڑھا، مراد صوفی یا مذہبی رہنما۔ رسم و راہ خانقاہی، خانقاہ میں بیٹھے رہنے کا طور طریقہ، مراد ہے عمل اور جد و جہد سے دور رہنا۔ مقصود، مطلب نوائے سحری، صبح سویرے کا نغمہ، مراد شاعری۔ خود شکنی، خود کو توڑنے کا عمل، مراد اپنی کوتاہیوں خرابیوں کی اصلاح۔ خود نگری، خود کو دیکھنے کا عمل، مراد اپنی ذات کی شناخت، یعنی اپنی پوشیدہ قوتیں، اہلیتیں، صلاحیتیں سے باخبر ہونے کا عمل۔ خارا شگافی، سخت پتھر توڑنے کا عمل، مراد سخت جد و جہد اور محنت کرنے کا عمل۔ شیشہ گری، شیشہ بنانے کا عمل، مراد ظاہری بناؤ سنگھار۔ دارو کہتے ہیں علاج، دوا۔ پریشان نظری، کسی ایک مرکز پہ نظر کا نہ جمنا، فوکس نہ ہونا۔ زور جنو، مراد جذبات کی شدت۔ اسرار کہتے ہیں سر، یعنی بھید کی جمع، راز کی باتیں۔ آشفتہ سری، دیوانہ پن، مراد ملت سے بے حد محبت۔ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو۔ مجذوب فرنگی نے با انداز فرنگی مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو۔ اے وہ کہ تو مہندی کے تخیل سے ہے بیزار، نومید نہ کر آہو ہے مشکین سے ختن کو۔ ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں، یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو۔ یہ نظم بہت غور سے پڑھنے کے قابل ہے۔ اقبال مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم مہندی کے ظہور کے تو منتظر ہو، لیکن مہندی کے تخیل سے بیزار ہو۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ تم کہتے ہو کہ امام مہدی آئیں گے تو مسلمانوں کو سروری حاصل ہوگی اور وہ اسلام کا نام دنیا میں بلند کریں گے۔ بہت خوب، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تم ان کے آنے کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ یعنی ظہور مہندی کے یہ معنی کب ہیں کہ مسلمان عمل سے بیگانہ ہو جائیں؟ اقبال مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ظہور مہندی کے انتظار کے ساتھ ساتھ مہندی کے تخیل کو بھی مد نظر رکھو، یعنی مہندی کے مفہوم پر غور کرو کہ مہدی وہ بندہ حق اور امام برحق ہوگا جو اسلام کے نام کو دنیا میں سربلند کرے گا۔ بس لازم ہے کہ ہر مسلمان اس رتبے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں نہ ہر مسلمان اپنے اندر وہ خوبیاں اور نیکیاں اور صفات پیدا کرے کہ جن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو مہندی کے مرتبے فائز کر دے۔ آخر مہندی آسمان سے تو آئے گا نہیں۔ شعر میں علامہ فرماتے ہیں کہ قوموں کی زندگی یعنی ترقی اور عظمت افراد یا مال کی کثرت پہ موقوف نہیں بلکہ ان کے تخیل پہ منحصر ہے۔ اگر کوئی قوم کوئی بلند تخیل یا نصب العین اپنے سامنے رکھے گی تو یقیناً سربلندی حاصل کرے گی، اور جس قوم کے تخیلات پست اور ادنا قسم کے ہوں گے وہ قوم بھی پست رہے گی۔ الغرض یہ قانون فطرت ہے کہ جیسا سوچ جیسا تخیل ویسی قوم۔ دوسرے شعر میں جرمنی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ نیچے نے اپنی قوم کے سامنے مغربی انداز میں مہندی کا تخیل پیش کیا، یعنی اس جرمن فلاسفر نے مہندی کے تخیل کو فوق البشر سپرمین کے نام سے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بہت جلد تمہارے اندر
ایک فوق البشر غیر معمولی طاقت والا انسان ظاہر ہونے والا ہے۔ اس تخیل کی بدولت جرمن قوم کا ہر فرد فوق البشر بننے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، اور ایک صدی کے اندر اندر جرمن قوم دنیا کی اقوام کی پہلی صف میں آ گئی۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں، اے مسلمان تو مہندی کا تو منتظر ہے، لیکن اس کے تخیل سے بیزار ہے، یعنی اس کے مفہوم پر غور نہیں کرتا۔ تو ختن کو آہوئے مشکین سے نومید مت کر، یعنی تو قوم کو مہندی کے وجود سے محروم مت کر۔ اگر کوئی زندہ شخص جو حرکت اور جد و جہد کر سکتا ہے کفن پوش ہو کر چارپائی پہ لیٹ جائے جیسے مردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، تو کیا عقل مند آدمی اسے فی الحقیقت مردہ قرار دے گا، یا اس مردہ کے ناداں کے کفن کو چاک کر کے پھینک دے گا؟ اسی طرح اللہ نے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو ترقی کا موقع دیا ہے۔ ہر مسلمان خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے، بس شرط یہ کہ وہ کوشش کرے اور امامت کی شرائط پوری کرے۔ پس مسلمان کو مہندی کے انتظار میں عمل صالح اور جد و جہد سے بیگانہ نہ ہو جانا چاہیے۔ یہ ایسے ہی افسوسناک ہے جیسا کہ کوئی زندہ آدمی کفن پہن کر مردہ بن کے لیٹ جائے۔ مہندی جسے خدا تعالیٰ نے حق کی طرف ہدایت کی ہو، حضرت مہندی جن کا قیامت سے پہلے ظہور ہوگا۔ تخیل، قوت فکر خیال میں لانا، موقوف منحصر، مرغ چمن باغ کا پرندہ، مجذوب فرنگی، یہ اشارہ ہے نیچے کی طرف، با انداز فرنگی، انگریزوں کے طور طریقے، آہو ہے مشکی، وہ ہرن جس کی مشکی خوشبو چاروں طرف مہکے۔ یہاں مراد امام مہدی جن کی تعلیمات سے دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم ہوگا۔ ختن ترکستان کا ایک علاقہ جہاں کے ہرن اپنی مشک کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کفن پوش، کفن پہنے ہوئے، مراد مردہ، چاک کریں، پھاڑیں، چیر ڈالیں، مرد کے ناداں، بیوقوف اور جاہل۔ اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم، تفریق ملل حکمت افرن کا مقصود۔ اسلام کا مقصود فقط ملت آدم۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ اس مختصر سی نظم میں اقبال نے حکمت افرن اور حکمت قرآن کا موازنہ کیا ہے اور اسلام کے نقطۂ نگاہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ اگرچہ موجودہ دور میں افراد درکنار اقوام آپس میں ملنے لگیں، لیکن اس کے باوجود وحدت نوع انسانی ظہور میں نہ آ سکی۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ یاد رکھو غیروں کا مقصد یہ ہے کہ قوموں میں تفریق پیدا کی جائے اور اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس کے برعکس جو اسلامی سیاست کا نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ تمام امتیازات کو مٹا کر وحدت نسل انسانی قائم کی جائے، یعنی سب انسان ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے سب برابر ہیں۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں اسی لیے مکہ معظمہ یعنی اسلام نے خاک جنیوا کو یہ پیغام دیا کہ جمعیت اقوام سے جمعیت آدم بہتر ہے۔ پس اگر تم واقعی بنی آدم کو بہتر چاہتے ہو تو یہ کوشش کرو کہ دنیا سے انسانوں کے فرق مٹ جائیں اور رنگ مساوات قائم ہو جائے جو امن و امان اور فلاح و بہبود کا ضامن ہو۔ جنیوا سے مراد اقوام عالم لیگ آف نیشنز کی طرف جو مغربی ملکوں نے 1914 کی جنگ آزادی کے بعد قائم کی تھی اور جس کا صدر مقام جنیوا تھا۔ ملل ملت کی جمع، قومیں۔ حکمت افرن مراد یورپی قوموں کی سیاست۔ ملت آدم مراد تمام انسان ایک قوم کی صورت ہوں۔
جمعیت اقوام مختلف قوموں کا اکٹھا ہونا، یہاں اشارہ ہے لیگ آف نیشنز کی طرف۔ جمعیت آدم مراد تمام انسانوں کی ایک جماعت۔ طلسم بود و آدم جس کا نام ہے آدم، خدا کا راز ہے، قادر نہیں ہے جس پہ سخن۔ زمانہ صبح ازل سے رہا ہے محو سفر، مگر یہ اس کی تگ و دو سے ہو سکا نہ کہن۔ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ یہ ایک مشکل فلسفیانہ نظم ہے۔ اس میں پہلی غور طلب بات یہ ہے کہ اقبال نے آدم کو طلسم بود و آدم سے تعبیر کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ آدم کا وجود یا اس کا موجود ہونا بلا شبہ خدا تعالیٰ کا راز ہے، جس کو کوئی انسان نہیں کھول سکتا، یعنی کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ آدم کیسے موجود ہو گیا۔ اگرچہ زمانہ ابتدا سے محو سفر ہے، لیکن آدم اس کی تگ و دو سے پرانا نہیں ہو سکا، یعنی پیدائش بنے آدم کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ اگر ایک معدوم ہو جاتا ہے تو دوسرا آدم موجود ہو جاتا ہے۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں سچی بات کہہ دوں تو شاید تو پریشان ہو جائے یا کسی الجھن میں گرفتار ہو جائے، لیکن اگر تو حقیقت کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو پھر میں تجھے صاف لفظوں میں بتا دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ یعنی بظاہر تو انسان روح اور بدن کے مجموعے کا نام ہے، لیکن انسان کا وجود یعنی اس کی ماہیت نہ روح ہے نہ بدن۔ بود و عدم، ہونا اور نہ ہونا، یعنی وجود کا ہونا اور نہ ہونا۔ قادر کہتے ہیں قدرت رکھنے والا، سخن کہتے ہیں بات، مراد زبان یا گویائی۔ صبح ازل ابتدائی صبح، مراد تخلیق کائنات سے پہلے سے۔ تگ و دو مراد کوشش، کھول کر واضح طور پہ۔ مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد۔ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ تعویل کا پندہ کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ اس نظم میں اقبال نے پنجاب کے مسلمانوں کی ذہنیت پہ تبصرہ کیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ پنجابی مسلمان مذہب کے بارے میں بہت جدت پسند واقع ہوا ہے۔ اگر وہ کسی عقیدے کو آج قبول کرتا ہے تو چند روز کے بعد اسے ترک کر دیتا ہے۔ اس کی طبیعت میں تحقیق کا مادہ بہت کم ہے، یعنی مذہبی مسائل کی تحقیق سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص پیر و مرشد ہونے کا دعویٰ کرے تو بلا تعمیل اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس میں تحقیق کا مادہ بہت کم ہے اس لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص اس لائق بھی ہے یا نہیں۔ تیسرے شعر میں، اگر کوئی شخص قرآن و حدیث میں تعویلات کے ذریعے سے اپنے دعویٰ ثابت کر دے تو چونکہ وہ تحقیق سے عاری ہوتا ہے اس لیے بہت جلد اس شخص کی خود ساختہ تعویلات پہ ایمان لے آتا ہے اور آگ بند کر کے جماعت صالحین میں داخل ہو جاتا ہے۔ تازہ پسند، نئی نئی چیزیں پسند کرنے والا، تحقیق، کسی مسئلے کی حقیقت تک پہنچنے کا علم، بازی، کھیل، تعویل، کسی بات کے ظاہری مطلب سے ہٹ کے دوسرا مطلب جو صحیح نہ ہو، صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی
نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد۔ قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کے چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد۔ ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہیں آزاد۔ اس نظم میں اقبال نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو کس قسم کی آزادی عطا فرمائی ہے۔ اس نظم میں طنز کا رنگ بہت نمایاں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو اس قدر آزاد کر دیا ہے کہ کسی شخص میں یہ جرت نہیں کہ کسی مسلمان کو ٹوک سکے۔ مثلاً کوئی شخص کسی مسلمان سے یہ دریافت نہیں کر سکتا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، جوا کیوں کھیلتے ہو۔ الغرض ہر مسلمان حریت افکار کی نعمت سے مالا مال ہے، یعنی تم غلط کام کیوں کر رہے ہو یہ آپ کسی مسلمان کو نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے شعر میں مثلاً اسے پوری آزادی ہے کہ اگر اس کا دل چاہے تو مسجد کو آتش کدہ بنا دے، یا اسے گرجا میں تبدیل کر دے، یا اس میں کسی انگریز کا بت نصیب کر دے۔ تیسرے شعر میں چونکہ اس کے خیالات کی پوری آزادی حاصل ہے، اس لیے اگر چاہے تو آیت قرآنی کی منمانی اور تعویلات کر سکے، یعنی ان کا وہ مطلب بیان کر سکتا ہے جو اس کی ذاتی رائے کے مطابق ہو۔ انگریزوں نے اسے اس حد تک آزاد کر دیا ہے، اگر وہ چاہے تو نبوت کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے اور نبی کو خدا کے درجے میں پہنچا سکتا ہے اور نئی شریعت ایجاد کر کے اپنے آپ کو مجدد بن سکتا ہے۔ چوتھے شعر میں الغرض مملکت ہند میں مجھ کو عجب تماشا نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ اسلام تو محبوس ہے لیکن مسلمان آزاد۔ حریت افکار، خیالات کی آزادی، ہر قسم کے خیالات کو کسی خوف کے بغیر ظاہر کرنا، خدا داد خدا کی دی ہوئی۔ آتش کدہ آگ کا گھر، آتش پرستوں کی عبادت گاہ۔ پارس، فارس ایران کا صوبہ۔ آتش پرستی کا آغاز اسلام سے بہت پہلے ایران میں ہوا تھا۔ بازیچہ کھلونے کو کہتے ہیں۔ طرفہ تماشا انوکھا یا عجیب کھیل۔ محبوس یعنی حبس کیا گیا قیدی۔ ضمیر اس مدنیت کا دین سے ہے خالی، فرنگیوں میں اخوت کا ہے نسب پہ قیام۔ بلند تر نہیں انگریز کی نگاہوں میں، قبول دین مسیحی سے برہمن کا مقام۔ اگر قبول کرے دین مصطفیٰ انگریز، سیاہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام۔ اس نظم میں اقبال نے فرنگیوں کی ذہنیت آشکار کی ہے۔ انگریزوں کی پوری زندگی کا نظام دین سے خالی ہے، اور اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ان کی نگاہوں میں اخوت کی بنیاد مذہب پہ نہیں بلکہ نسب یا نسل پر ہے۔ مثلا منگولی نسل کا آدمی آریائی نسل کا آدمی کا بھائی نہیں بن سکتا، یعنی مثلا اگر کوئی برہمن مسیحی مذہب قبول کر لے تو انگریز کی نگاہ میں اس کا مرتبہ وہی ہوگا جو تبدیل مذہب سے پہلے تھا۔ تیسرے شعر میں اسی طرح اگر انگریز اسلام قبول کر لے تو وہ مسلمان ہو جانے کے بعد بھی ہندوستان کے مسلمان کو اپنا بھائی نہیں سمجھ سکتا۔ ضمیر کہتے ہیں باطن کو، دل کو، مدنیت، تہذیب اور تمدن، نسب، خاندان، قبیلہ، دین مسیحی، عیسائی مذہب، برہمن، ہندوؤں کا مذہبی پیشوا، سیاہ روز،
تاریک دن والا مراد بد نصیب. فضائے نور میں کرتا نہ شاخ و برگ و بر پیدا، سفر خاکی شبستہ سے نہ کر سکتا اگر دانا. نہاد زندگی میں ابتدا لا انتہا الا، پیام موت ہے جب لا ہوا الا سے بے گانا. وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی، یقین جانو ہوا لبریز اس ملت کا پیمانہ. اس نظم میں اقبال نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی ایک نئے انداز سے تفسیر کی ہے. اس کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، لا الہ اور الا اللہ، اور اقبال اختصاراً ان کو لا و الا سے تعبیر کرتے ہیں. پہلے شعر میں کہتے ہیں، جس طرح دانا اگر شبستان خالی بطن زمین سے سفر کر کے اوپر نہ آتا تو فضائے نور میں شاخ پتے اور پھول و پھل نمودار نہ ہوتے. دوسرے شعر میں، اسی طرح اگر انسان لا کی تاریکی شبستان خاکی سے نکل کر الا اللہ کی روشنی فضائے نور میں نہ آئے تو ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ اگر لا الا سے بیگانہ ہو جائے، یعنی اگر ایک شخص صرف لا الہ پر اکتفا کرے تو یقیناً یہ قیام اس کے لیے پیام موت ثابت ہوگا. تیسرے شعر میں، اسی طرح اگر کوئی قوم مرتبہ لا الہ سے آگے نہ بڑھے، یعنی انکار معبود کے بعد اقرار معبود برحق نہ کرے، تو یقین کر لو کہ اس ملت کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا ہے. یعنی وہ قوم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ظلمت لا کے بعد وادی الا اللہ میں بھی قدم رکھے، باطل خداؤں کے انکار کے بعد سچے خدا کی ہستی کا بھی اقرار کر لے. لا و الا نہیں اور مگر سوائے، اشارہ ہے کلمہ طیبہ کی طرف. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. گویا لا ابتدا ہے اور الا انتہا. فضائے نور روشن فضا، مراد زمین کے باہر کی فضا. برگو بر پتے اور پھل، خاکی شبستان مٹی کی بنی ہوئی رات گزارنے کی جگہ، مراد زمین کے اندر. نہاد زندگی زندگی کی بنیاد، اصل. بیگانہ بے خبر نا واقف. لبریز بھرا ہوا پر. پیمانہ پیالہ جام برتن.